شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں علی قمبر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ آج آپ کی خدمت میں ایسی باتیں پیش کی جا رہی ہیں جو صرف شیعوں سے مخصوص ہیں۔ تمام فرقہ اسلامی میں اکثر افراد یہ مانتے ہیں کہ شیعہ لوگ دوسروں کے مقابل زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور ہم بھی بذات خود اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق شہر علم کے در سے ہے۔ باوجود اس کے اگر ہم ایمانداری سے اپنا اور اپنی قوم کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ تباہم پرستی ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد و رفت حضور اکرم کی حیات طیبہ میں ہی ہو گئی تھی، مگر ان کا ہندوستان میں مستقل قیام مسلمان بادشاہوں کے حملوں اور فتوحات کے بعد شروع ہوا۔ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے بعد یہاں مسلمان آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی گئی۔ عرب، ایران، ترکستان اور افغانستان کے بے شمار خاندان یہاں آباد ہوئے، جن میں شیعہ بھی تھے۔ حکومتیں اگرچہ سنی المذہب تھیں، لیکن انہوں نے قابل اور لائق شیعوں اور ہندوؤں کو بڑے عہدے عطا کیے۔ اس سیاسی حکمت عملی سے ان کی حکومتیں مضبوط ہوتی گئیں۔ وہ ہندوستان میں دین کی تبلیغ کرنے نہیں بلکہ حکومت قائم کرنے آئے تھے۔ البتہ ان کے علماء حکومت میں مفتی قاضی کی حیثیت سے تمام حکومت پر چھائے ہوئے تھے۔ ان میں کبھی شیعہ قاضی بھی مقرر ہو جاتے تھے، مگر وہ فیصلہ سنی فقہ سے ہی کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ راجدھانی میں روز جمعہ بھی اہل سنت علماء ہی پڑھاتے تھے اور 5 وقتہ نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے۔ ابتدا میں جو شیعہ بادشاہوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے، انہیں اپنی اپنی نماز جماعت الگ قائم کرنا اس لیے ممکن نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی عالم نہ تھا، اور شاید ان کو نماز جماعت کی فضیلت کا علم بھی نہ تھا، ورنہ ان میں سے جو بہتر ہوتا جماعت پڑھا دیتا۔ اسی جہالت کی بنا پر یہ اہل تسنن کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے، حالانکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، مگر یہ شرکت چونکہ دین سے دوری کے نتیجے میں تھی، اس لیے رفتہ رفتہ ان کی نماز کے ساتھ روزہ، نکاح، طلاق، دفن کفن سب انہی کے طریقے پر ہونے لگا۔ ان حالات میں شیعوں کی انفرادیت ختم ہوتی گئی اور یہ عام مسلمانوں میں گم ہونے لگے۔ پیری، مریدی، عرس، قوالی، چادر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بچپن میں بزرگ عورتیں ہجری مہینوں کے نام مزاروں اور عرسوں کے نام پر بتاتی تھیں، مثلا میرا جی، مدار، سالار، شکر گنج وغیرہ۔ ان کے نظریات تنگ اور رسومات وسیع ہوتی چلی گئیں۔ سفر کی دشواریاں اور خط و کتابت کی آسانیاں نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ مدارس عراق سے کوئی رابطہ نہ ہونے اور شیعہ مجتہدین کے فیوض سے محروم رہنے کی بنا پر کچھ پڑھے لکھے لوگ اخباری ہو گئے۔ ایران سے اس وقت صرف شاعرانہ ربط تھا۔ ان حالات میں شیعہ سنی ہوتے گئے، خاندان کے خاندان سنی المذہب اختیار کرتے چلے گئے۔ اس زوال میں شیعت حساس دلوں کو اپنی فریاد سے بلاتی رہی۔ قدرت نے جائز نصیر آباد سے ایک فرد سید دلدار علی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد کو دقیق نظر، روشن دماغ، آہنی عزم، پر اثر زبان عطا کر کے معین کیا کہ آپ تجدید مذہب، تعمیر قوم اور تنظیم ملت کی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کی معرکۃ الآراء کتاب اساس الاصول ہے، جس سے آپ نے اخباریت کی جڑ کو اکھاڑ ڈالا اور مذہب حقہ کو اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ عوام میں رائج کیا۔ باقی کر